جو کہ علم اور فکری اور سلسلہ اہل بیت پہ گفتگو فرما رہے تھے، اب میں نبض خطاب دوں گا جناب مولانا خان ظہور حسین خان صاحب، وہ خطاب فرمائیں۔ بلند السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تیسرا لکھا اطلب العلم ولو السین، علم حاصل کرو چاہے چین جیسی دوری تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس نے یہ مثلث بنائی، یہ تین حدیثیں جب میں دیکھتا ہوں کہ نہ تو صرف کی قید ہے
کہ مرد حاصل کرے اور عورت حاصل نہ کرے، نہ ایک ہی قید ہے کہ کب سے کب تک، مہد سے لے کر لاحد تک علم حاصل کرنا لازم ہو گیا، اور نہ مسافت کی قید ہے کہ کہاں جا کے علم حاصل کریں۔ فرمایا چین جتنا دور بھی جانا پڑے تو اس کو حاصل کرو۔ کہا سید الانبیاء نے اتنی تاکید کی، اور آج کا مسلمان جاہل کتنا۔ یہ غیر مسلم نے یہ مقالہ لکھا کہ اسلام نے اتنی تاکید کی، سید الانبیاء کا فرمان، لیکن ہم نے بس غفلت کی نتیجہ آپ کے سامنے ہے، نہ عقائد درست ہے نہ اعمال درست ہے۔ سید الانبیاء نے مولے متقیان کا بلکہ ایک فرمان ہے، حضرت نے فرمایا ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین فی طلب العلم والعمل بہ، کہ لوگوں دین کا کمال اگر چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اور پھر علم کے مطابق عمل کرو، اس میں کمال دین ہے۔ اور پھر فرمایا الا ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، ان المال مقسوم ومضمون لکم وقد قسمه العادل بینکم وضمنہ، وان العلم مخزون عند اہلہ وقد امرتم بطلبہ من اہلہ فاطلبوہ۔ مولے متقیان کا فرمایا، رسول کافی میں یہ حدیث ہے، فرمایا او لوگوں کمال دین علم کے حصول اور اس پہ عمل کرنے میں ہے، اور یاد رکھو کہ علم حاصل کرنا تمہارے اوپر مال کے حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے، اور جب آخری ڈگری ہوتی ہے بہت زیادہ واجب ہے تمہارے اوپر علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے۔ آگے پھر حضرت نے علت بیان کی، فرمایا ان المال مقسوم و مضمون لکم، مال تو ایک ایسی چیز ہے جس کو خالق نے پہلے ہی تقسیم کر دیا ہے، اور ضمانت اٹھائی ہے اس ذات نے، وقد قسمہ عادل بینکم، مال کو ایک عادل ذات نے تم میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی مال پہلے تقسیم ہو چکا ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ علی علیہ السلام۔ علی فرما رہے ہیں کہ مال تقسیم ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں اب علی تقسیم کرتا ہے۔ کتنی جہاد! حضرت کا وہ خطبہ حمام مشہور ہے، ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم فقسم بینہم معیشتہم۔ یہ علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، فرماتے ہیں اللہ نے جب چاہا مخلوق کو
محتاج تھا اور نہ مخلوق کی نافرمانی کوئی خدا کو نقصان پہنچا سکتی تھی. وہ غنی مطلق تھا اور جب اس نے مخلوق کو خلق فرمایا اسی وقت سے ہی ان کی روزی مخلوق میں تقسیم کر دی. یعنی فرماتے ہیں خلق کرتا ہے تو تقسیم شدہ رزق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں علی تقسیم کرتا ہے. کیوں یہ جہالت کیوں؟ کیونکہ علم جو حاصل نہیں کیا, نہ قرآن پڑھا نہ معصوم کا فرمان پڑھا. جس طرح عزیز القادر کہہ رہے تھے افسانوں میں زندگی برباد کر دی. نتیجہ یہی نکلا کہ جو معصوم فرماتے ہیں قرآن فرماتا ہے ہمارا اس پہ عقیدہ نہیں, جو ایک جاہل کہتا ہے اس پہ یقین ہو جائے. یہاں تک ہے ایک شاعر کے شعر کو ہم اہمیت دیتے ہیں, قرآن کے خلاف بھی ہے نا, اس شعر کو ہم اہمیت دیں گے لیکن قرآن کی آیت کو ٹھکرا دیں گے. یہ سب کچھ کیوں؟ جہالت, علم حاصل نہیں کیا. امام فرماتے ہیں رزق تقسیم شدہ ہے اور ضمانت دی ہے رزق کی اس عادل خدا نے. اس سے یہ بھی سمجھ لینا کہ یہ جو کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو تھوڑا دیتا ہے ظلم نہیں, یہ بھی اس کا عدل ہے. چلانا کس طرح ہے, انا مدبر اموری, میں اپنے امور میں تدبیر کرنے والا ہوں. میں کبھی کسی کو رزق زیادہ دیتا ہوں اس لیے اگر میں کم دوں تو ہو سکتا ہے وہ بے ایمان ہو جائے. ایسے جملے کسنے لگے جو اس کو ایمان سے ہی خارج کر دیں. اور کبھی فرماتا ہے میں کسی کو رزق کم دیتا ہوں, میں جانتا ہوں اگر زیادہ دیا تو یہ زیادہ رزق کی وجہ سے بدعمل ہو جائے. کبھی میں کسی بندے کو صحت ہی صحت دیتا ہوں اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے بیمار کر دیا تو ایسا جملہ کہے گا کہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے. اس لیے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے امور کی تدبیر کس طرح کرنا ہے, میرے امور میں ٹانگ مت اڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ بلند سلوہ. ایک عادل نے تقسیم کر دیا ہے یہ نظام. قسمہ عادل بینکم, اس عادل ذات نے یہ نظام تقسیم کیا ہے. رزق کے بارے میں مت پریشان ہو, لیکن فرمایا والعلم مخزون عند اہلہ. یہ علم تقسیم شدہ نہیں ہے, علم خزانہ ہے, تمہیں خود محنت کر کے خزانے سے علم حاصل کرنا ہے. رزق تو تقسیم ہو گیا لیکن علم اس طرح نہیں ہے. علم مخزون عند اہلہ, جو اہل علم ہیں ان کے پاس وہ علم خزانہ ہے. وقد امرتم بطلبہ منہ, تمہیں آرڈر دیا گیا ہے کہ جو علم کے اہل ہیں ان سے علم حاصل کرو نہ کہ جاہلوں سے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن نے واضح کہا ہے کہ جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کر کے علم حاصل کرو. فرمایا قد امرتم, تمہیں آرڈر دیا گیا ہے کہ تم اس علم کے خزانے کو حاصل کرو. من اہل فاطلبوا, بس علم کو جو علم کے اہل ہیں
فرق ہے میرے بھائی؟ یہ جو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ آیت کریمہ ہے نا کہ ہر انسان کو اپنے طعام کی طرف دیکھنا چاہیے. طعام کا ایک معنی وہی کھانا ہے. یہ ظاہری معنی ہے کہ جو آپ کا کھانا ہے اس میں دیکھو حلال ہے، حرام ہے، طیب ہے، طاہر ہے، نجس ہے، اس میں غور کرو. لیکن معصوم نے اس کی یہ تعبیر بھی بیان فرمائی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو علم کس خزانے سے حاصل کرنا. نہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں سے حاصل کرنا تھا اس دروازے کو چھوڑ دیا اور کہیں خیر کے پاس چلے. معصوم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ سفیان ثوری ایک بڑا صوفی گزرا ہے، خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں آیا. آگے عرض کرتا مولا مجھے کچھ سکھاؤ. فرمایا جا تو اس اہل کی نہیں کہ تو جعفر صادق کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کر سکے، کیونکہ میں نے دوسری برادری سے کچھ حاصل کرتا تھا نا. حضرت فرمایا تو اس اہل ہی نہیں ہے. پھر یہ کیا اس نے حضرت کی زیارت کی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیہ زیارت پڑھا. 2 رکعت پڑھنے کے بعد کہتے خدایا تجھے واسطہ ہے اس رحمت للعالمین کا، جعفر صادق کا دل میرے حق میں نرم کر دے. کہتے میری دعا قبول ہوئی. پھر امام نے مجھے شاگردی میں قبول کیا. فَاطْلُبُوا مِنْ أَهْلِ اہل سے جا کے طلب کرو. اس لیے مولا متقیٰ نے فرمایا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، علم حاصل کرو. فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَةٌ، اس کا حاصل کرنا نیکی ہے. نیکی مدارسته تسبیح. جب آپس میں درس پڑھتے ہو تو اس کا ثواب تسبیح خدا کا ہے. بلباس عنہ جہاد، تو طالب علم بیٹھ کے آپس میں مباحثہ کرتے ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا. وَتَعْلِيمُهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ. فرمایا جو بندہ نہیں جانتا اس کو تم علم سکھا دو گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ ہے، صدقہ ہے. جائے گا ماشاء اللہ. یہ ضربے کھاتا ہے صدقہ، نہ ختم ہونے والی شے. ایک عالم نے آپ کو سکھایا، اس نے دوسروں کو سکھایا، آپ نے اپنی نسلوں کو سکھایا، نسلوں میں آئندہ نسلوں کو سکھایا. یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اور یہی وجہ کہ مولا متقیٰ نے فرمایا العلماء باقون ما بقی الدہر. وہ لوگوں جب تک زمانہ باقی ہے علماء اس وقت تک باقی ہے. اجسادهم مفقودہ وامثالهم فی القلوب موجودہ. ان کا جسم تو خاک کے نیچے چلا جاتا ہے لیکن علم کی روشنی قیامت تک اندھیروں میں ہدایت کا سبب بنتی ہے. اور دیکھ لیں قلیمی، صدور، بڑی بڑی ہستیاں، نائمی، خمینی، کوئی دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی ان کا علم مینار ہدایت بنا ہوا ہے میرے بھائی. اس لیے اگر ہو سکے تو علم حاصل کرو. مولا کا وہ فرمانی ہے کن عالماً او متعلماً او محباً نوما لا تکن راویاً فتلحق تحلق. ہو بندے خدا، طالب علم بن، عالم بن، یا دونوں کا دوست بن. چوتھی شہر نہ بن ورنہ ہلاک اور برباد ہو گئے. آپ نے تو مشاہدہ کیا کہ انہوں نے علم اور علماء کو چھوڑا، برباد ہو گئے اس دنیا میں. دنیا میں مشرک اور نصیری بن کے جی رہے ہیں، آخرت میں جہنم میں جائیں. وجہ کیا تھی؟ علم کو بھی چھوڑا، علماء کو بھی چھوڑا، دونوں کے ساتھ تعلق اور واسطے کو بھی چھوڑا. اس لیے سید الانبیاء کا وہ عظیم فرمان صلوات پڑھیں آپ ذرا. حضرت نے ارشاد فرمایا فاغتنموا مجالس العلماء فإنها روضة من ریاض الجنہ. یقین کرو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی عظیم
باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے دنیا میں ہم چاہیں کہ جنت میں جا کے بیٹھیں، دنیا میں تو ایک عالم دین کی محفل میں چلے جائیں، عالم دین کی محفل میں بیٹھنا، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تتنزل علیہم المغفرۃ والرحمہ کالمطر من السماء۔ جب عالم کی محفل میں بیٹھتے ہو تو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، مغفرت نازل ہوتی ہے، اس طرح بادلوں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ رسول نے مثال بھی دی، کالمطر من السماء، اس طرح آسمانوں سے اور بادلوں سے بارش نازل ہوتی ہے، عالم کی مجلس میں رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ والمغفرہ والملائکہ یستغفرون لهم ما داموا جلوسا عندهم، اور جب تک لوگ علماء کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سلمت پڑھے معصوم کی ذات لیکن یقومون عندهم مغفورین لهم، جب عالم کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں اللہ نے ان کے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ دنیا بھی بچے، پہلا بنیادی رکن
وَجَوْهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ عَنْ أَنْ يَتَعَلَّمْ، ایسے جاہل کی بھی ضرورت ہے جو علم حاصل کرنے میں شرمائے نہ، مسئلے کو نہیں جاننا پوچھے، یہ نہ کہ اور چپٹی داڑھی ہو گئی مولوی گرو میں غسل کے میں پوچھے پر وقت پوچھ لے، طاہر ہو کے مر، جاہل اور نجس ہو کے نہ، جو بھی ایک ہے ماشاءاللہ. پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے من المہد الی اللحد، سید الانبیاء نے فرمایا تھا کہ گھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. نبی فرماتے ہیں علم حاصل کرو یا اللہ میں کو شرم ہوتی نہیں، یہ شرم آتی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. حیا یہ ہے کہ سوال کیا جائے، اگر نہیں جانتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کی آیت خدا نے بنا کے نازل کی، جو نہیں جانتے جو جانتے ہیں ان سے پوچھو. تو اس کی بھی ضرورت ہے. تیسرا غنی لا یبخل بمعروف، ایسے غنی کی بھی معاشرے کو ضرورت ہے جو مالدار خدا میں خرچ کرتے ہوئے بخیل نہ بنے، بخل سے کام نہ لے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے سخاوت کرے. ضرورت ہے ایسے غنی کی بھی. کوئی اسلام فقیروں اور بھوکوں کا تو دین نہیں ہے نا. اسلام میں بھی مالدار چاہیے، لیکن مالدار دیندار اور سخی، ایسے کی بھی ضرورت ہے. چوتھا فرمایا اگر فقیر ہے نا تو فقیر ایسا ہونا چاہیے کہ لو یمیلو آخرتہ بدنیا، اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچے. جب فقیر صبر نہیں کرتا نا تو پھر آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے. پھر حضرت نے اس کا نتیجہ بھی بیان فرمایا فَإِذَا زَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمًا اسْتَنْكَفَ الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ. جب عالم اپنے علم کو ضائع کر دیتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، تو کوئی طالب علم بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. ایک عموماً بات کی جاتی ہے مدرسے خالی ہیں، طالب علم کوئی نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو عالم دین ہے وہ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکا. عملی طور پہ اگر یہ عالم معامل ہوتا تو لوگ بھی بھیجتے اپنے بچوں کو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو روسا ہوتے ہیں نا، یہ اپنے بچوں کو داخل نہیں کراتے. یہ وہ تو یتیم فقیر وہاں رہتے ہیں یار، ہمارے بچے کو تو وہ بھی ایڈ کر کے پتہ نہیں کیا مصیبت بننا چاہیے. وہ ادھر تاریخ میں بڑا جو ہے مولانا تشریف فرما شاہ عباس صفی، مشہور بادشاہ شیعہ کو بڑا عالم دین کو کہتے ہیں بھائی کیا وجہ ہے کہ مدارس میں طالب علم نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے، آپ میں کون سی کوتاہی ہے؟ کہ مجھ میں کوتاہی کوئی نہیں، اس کا سبب آپ ہیں. بادشاہ، وقت کا بادشاہ کیا عباس صفی کا حکم کرو، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو یہی کچھ کرو. جب صبح بازار کھلے تو میرے خچر کی لگام کو پکڑ کے ذرا بازار سے گزر جاؤ، بس اور کچھ نہیں کرنا، اور کچھ نہیں کرنا. وہ ٹھیک ہے، صبح بازار کھل گیا، مولانا اپنے خچر میں سوار ہوئے، وقت کے بادشاہ نے اس خچر کی لگام پکڑی نا، سارے جہان نے دیکھا وہ عالم دین کا اتنا اکرام کہ شاہ عباس صفی جیسا اس کے خچر کی لگام پکڑے جا رہا ہے. دوسرے دن سب لوگوں نے اپنے بیٹوں کو طالب علم بنا دیا. پھر مدارس میں جگہ نہیں تھی. ایک مدارس کی بربادی کا سبب علاقے کی رمضان، اپنے بچوں کو داخل نہیں کراتے. اگر یہ بھی بچوں کو داخل کرائے نا میرے بھائی اور بزرگوں، پھر مدارس میں دل دھرنے کی جگہ نہ رہے. میں اگلے دن وہ جہاں سے آ رہا ہے تو لوگ ادھر بھی تھے نا نجف آباد، مولانا میں پڑھ رہا تھا حالات میں کہ نجف آباد اب بھی یہ صورتحال ہے کہ 300 عالم دین نماز صبح کے بعد اپنی کلاسوں میں درس دیتا ہے، پھر 9 بجے
اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں فریضہ ہے، کاروبار بھی کرنا ہے تو مجھے پتہ تو ہو حلال کاروبار کیا ہے، حرام کیا ہے۔ فرمایا ضروری ہے ایک رئیس کہ جو سخاوت کرتے ہوئے بخل نہ کرے، اگر اس نے بخل کیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ کس طرح عالم دین علم پہ عمل نہیں کرے گا تو طالب علم علم نہیں سیکھے گا۔ فرمایا جب رئیس بخل کرنے لگے گا تو پھر فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دے گا۔ آخر اس نے روٹی تو کھانا ہی ہے نا، پھر ڈاکے ڈال کے کھائے۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ڈاکو ہیں اور برے لوگ ہیں، علاقے کے غریب فقیر گھر کا بندہ ہوتا ہے اور بڑا ڈاکو بن جاتا ہے، اس کا سبب بھی علاقے کے رؤساء ہیں۔ اگر ان کے گھر میں روٹی حلال طریقے سے پہنچی تو وہ یہ برائیاں نہ کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں پھر حدیث پڑھتا ہوں، قوام الدین والدنیا بحربہ، اگر چاہتے ہو دین اور دنیا اپنی جگہ پہ صحیح لیول پہ قائم رہ جائے تو 4 لوگوں کی ضرورت ہے۔ عالم جو علم کے مطابق عمل کرے، جاہل جو علم سیکھنے سے نہ شرمائے، غنی اور لائن لاڈ جو سخاوت کرتے ہوئے بخل نہ کرے، اور فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں مت بیچے۔ خداوند عالم ہم سب کو رموز دین سمجھ لیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب مولانا خان حسین ظہور خان صاحب جو کہ علمی گفتگو فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند ہے صلوات۔ قبلہ صاحب فرما رہے تھے ماں کی گود سے لے کر قبر کے گردوں تک علم حاصل کرو۔ مدرسہ ناصر علوم محمدیہ میں داخلے کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے بچوں کو جو کہ میرے پاس ہیں اس مدرسے میں داخل کرو۔